بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدقت يا رب العالمين۔ تعریف ہے رب العالمین کی عالی ذات کے لیے، درود و سلام اولین و آخرین کے امام سیدنا و مولانا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اور اس کے اسباب کو پیدا فرما کر اس کے بعد اس کائنات کے شاہکار حضرت انسان کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر اس سے ان کی نسل چلائی اور کائنات کو خلق انسانی سے بھر کے رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو کوئی تماشا نہیں بنایا کہ جس سے ہم کھیلنا چاہتے تھے، بلکہ ایک باریک مقصدیت کے تحت اس سارے نظام کو ہم نے وجود بخشا ہے، اور وہ ان الفاظ میں بیان فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم انسان کو آزمائیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کا مال ہم نے دیا، فی نفسہ ہی دنیا کا مال کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اچھی چیز بھی آزمائش ہو سکتی ہے، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، والدین ہیں،
مال و زر ہے، زمینیں ہیں، باغات ہیں، یہ سب اپنی ذات میں برے نہیں ہیں، یہ انسان کی اپنی سوچ اور رویے ہیں۔ چاہے تو ان کے ذریعے برائی دنیا میں کر لے، چاہے تو اس کے ذریعے اچھائی کر لے، چاہے تو ان کے ذریعے جنت کی طرف چلا جائے، چاہے تو ان اسباب کے ذریعے دوزخ کا رستہ بنا لے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دے کر اس کو اس کی مرضی کے سپرد کر دیا۔ انسان چاہے تو اپنی دولت کے ذریعے دوزخ بھی خرید سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اس دولت سے جنت بھی خرید سکتا ہے۔ میرے ذہن میں آقا نامدار علیہ السلام کا ایک جملہ اس وقت اتر رہا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے لا کر تنگی کے دنوں میں مال کا ڈھیر لگا دیا، سونا، چاندی، گھوڑے، اونٹ، اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ قحط کے زمانے میں، غربت کے دور میں، کہ ایک ایک سواری پر 18 صحابہ تھے، ان کے حصے میں تھا۔ اس غربت و افلاس کے زمانے میں جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاریخ رقم کی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کے سکے جو تھے بلائے، اس کو اپنی جھولی میں ڈالا اور آپ اسے ہلا رہے تھے، جھولی میں ان سکوں کو ہلا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان، آج کے بعد کوئی تو نیک عمل نہ بھی کرے تو تیری جنت کا سامان ہو چکا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک یہ ہے ما ضر عثمان، اے عثمان، آج کے بعد تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر تو کوئی نیک کام نہ بھی کرے۔ تو دولت نے جنت کا ذریعہ بنی ہے، اور ایسی بنی ہے، ایسی بنی کہ قیامت تک کے لیے یہ مثال قائم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر مال چھپایا، مالدار ہونے کے باوجود، اور حضرت عثمان نے یہ جو سخاوت کی ہے، یہ آخرت پر ایمان کا ثبوت ہے کہ جو شخص اتنی بڑی سخاوت کرتا ہے نا، اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے قیامت کے دن ملے گا کچھ نہ کچھ ضرور، تو پھر وہ اتنی بڑی سخاوت کر دیتا ہے۔ اور جب ایمان کمزور ہو آخرت پر ہم جیسا، تو پھر آدمی اپنے ہاتھ سے ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹ خیانت کرتا ہے۔ اور جو مدینے کے منافق تھے، ان کے ایمان کا یہی حال تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھے، زبان کے مسلمان تھے، انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا کہ یہاں کرو وہاں ملے گا، یہاں کرو، یہاں خرچ کرو وہاں قیامت کو ملے گا۔ وہ ان کا ایمان دھندلا تھا، تو بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مال دینے کے کیا کرتے تھے؟ دیکھو یہ مسلمان کیسے عقل کے اندھے ہیں، کھجوروں کی چند گٹھلیوں سے روم کو فتح کرنے نکلے ہیں، الٹ مذاق کرتے تھے اور اپنا مال چھپاتے تھے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں تبصرہ فرمایا، ان قریب جان لیں گے
کہ یہ چند گٹھلیاں پیغمبر کے لیے خرچ کرنے والے یہ کامیاب ہوں گے یا یہ منافق کامیاب ہوں گے؟ تو دنیا نے نتیجہ دیکھ لیا۔ تو خیر، اس کے ذریعے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے اور دوزخ بھی۔ میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ملا کر پھر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں گے۔ آیت اتری قرآن مجید کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ بھی کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ قرض حسن کیا ہے؟ کہ میں کسی آدمی کو کچھ پیسے دوں اور کہوں کہ الہی میں نے تیرے نام پہ دیے ہیں، میں اس کا صلہ اس سے نہیں تجھ سے قیامت کے دن مانگوں۔ یہ قرض حسن ہے۔ قرآن میں یہ آیت اتری، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ لو بھی آؤ بھائی۔ ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت ابو دہدہ، نام مشکل ہے ذرا، دہدہ کے باپ، دہدہ ان کی بیٹی کا نام تھا، ابو الدہدہ، دہدہ ان کی بیٹی کا نام تھا، ابو دہدہ، دہدہ کا باپ۔ یہ آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت میں نے سنی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ کے نام پر؟ اللہ قرض مانگتا ہے، حالانکہ وہ تو قرض سے بے نیاز ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرا اللہ قرض مانگتا ہے۔ تو کہنے لگے جی اللہ قرض کے بدلے دیتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو دہدہ، اللہ قرض کے بدلے جنت دیتا ہے، قرض کے بدلے جنت دیتا ہے۔ اچھا جی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو میرا اللہ مجھے اور میری بیٹی کو جنت دے دے گا؟ آپ نے فرمایا دے دے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ ضمانت دیتا ہے؟ پک کتنے کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ ضمانت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں اللہ ضمانت دیتا ہے، یقین دیکھو۔ تو پھر ابو دہدہ نے ہاتھ آگے بڑھایا ایسے، آپ نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، تو اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، ابو دہدہ نے ہاتھ پکڑ لیا ایسے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جاؤ، میں آپ سے ایک عہد کر رہا ہوں کہ مدینے میں میرے دو باغ ہیں، ایک مدینے کے بالائی حصے میں یعنی اونچے والے حصے میں، اور ایک اس کے زیریں علاقے میں نیچے والا نشیب والا۔ مدینے کی سطح ایسے ہی ہے، اونچی اور نیچی، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، دونوں طرف میرے باغ ہیں، اور ایک باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں، 600، اور ایک میں 600 سے کم ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نام پر دونوں دے دیے، آپ اس کے بدلے مجھے جنت کی گارنٹی دے دیں۔ میں دونوں دے دی۔ آپ نے فرمایا ابو دہدہ ایسے نہیں، ایک باغ اللہ کے نام پر دے دو، ایک باغ اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے رکھ لو۔ کہا جی ٹھیک ہے، تو پھر گواہ رہیں، میرا جو بڑا باغ ہے نا جس میں 600 درخت ہیں، 600، وہ میں نے اللہ کے نام پر دیا۔ تو یہ کہہ کر اٹھ کر اپنے باغ کی فصیل پہ چڑھ گئے۔ باغ کی فصیل جو باغ کے گرد چار دیواری نہیں ہوتی، باڑ یا چار دیواری، اسے فصیل عربی میں کہتے ہیں، اپنی فصیل پہ چڑھ گئے، اور اس نے دیکھا کیا کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے باغ کے اندر کھیل رہے تھے، اور فصیل پہ چڑھ کے انہوں نے 4 شعر کہے۔ پہلا شعر مجھے یاد ہے عربی کا،
अक़रज़्तुहुल्लाह अला एतमादी बित्तौइ वला मन्निन वला इर्तिदादी, कि ए मेरी बीवी बाहर निकल आओ बाग से बाहर निकल आओ। अक़रज़्तुहुल्लाह अला एतमादी, मैंने ये बाग इस एतमाद पर अल्लाह को दिया है, बित्तौइ अपने दिल की खुशी से, वला मन्निन वला इर्तिदाई, न किसी पर एहसान है और न मैं कभी वापस लूंगा किसी से। और आगे अशार का तर्जमा ये है कि बेहतरीन ज़ादे राह वो है जो अल्लाह के नाम पर आदमी दे दे और कभी किसी को एहसान न जतलाए, कभी किसी को एहसान न जतलाए। तो तुम्हें बशारत हो जन्नत की है मेरे अहले खाना, इसकी ज़मानत मोहम्मद ने दे दी है। अब बीवी भी सहाबी की थी, तो उसने सुनकर ये फैसला तो क्या कहा, वो अपने शौहर को बशारत देती है, ऐ मेरे शौहर तुम्हें इस सौदे पर मुबारक हो, बशारत हो, तुमने बड़े कमाल का सौदा किया है। ये कहकर अपने बच्चे के दामन झोली में जो खजूरें थी बाहर फेंक दी, उसकी जेबों में जो खजूरें थी निकाली बाहर फेंक दी, उसके मुंह में खजूर थी निकाली तो बाहर फेंक दी, और कहने लगी अब हमने इसको अल्लाह के नाम पर दे दिया है, ये खजूरें भी हम बाग से लेकर बाहर नहीं जाएंगे। अब आका नामदार फ़ख्र मौजूदात अव्वलीन व आखरीन के इमाम अगर कहें अबू दाहदा से कि अल्लाह ने जन्नत की ज़मानत दे दी है, कायनात सारी झूठी होकर गिर कर टूट सकती है, ये जुमले कभी हकीकत के खिलाफ नहीं हो सकते। तो लोगों ने जन्नत खरीदी है माल के बदले। अल्लाह आवाज देते हैं, आओ भाई मैं तुमसे आयत करता हूं, आओ मैं तुमसे मुआहदा करता हूं, आओ मुझसे ये सौदा कर लो, आओ मुझसे ये सौदा कर लो कि तुम अपना माल और अपनी जान मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत देता हूं। अल्लाह की जात कुरान में ये अपने बंदे से सौदा करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं बंदा भी तैयार है या नहीं। एक सहाबी ही था, ये अब उसका दूसरा पहलू है। सालबा नाम सुनते हैं आप उसका, क्या कहा था उसने, या रसूल अल्लाह बरकत की दुआ करें, मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह की राह में बड़ा खर्च करूं, अपना माल दोनों हाथों से पानी की तरह बहाऊं, मेरे लिए माल की दुआ। आपने फरमाया सालबा माल उतना ही काफ़ी होता है जिसको बंदा खर्च करके या खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर सके, जितना है रहने दो। क्या तुझे मोहम्मद की हालत पसंद नहीं है? आपकी हालत क्या थी? मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो सब्र किया। मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो सब्र किया। और जब आप वफात पर आए या दुनिया से गए तो उस वक़्त आपकी हालत क्या थी? हज़रत आयशा कहती हैं मैंने पूरे घर को ढूंढा तो एक अलमारी में एक सूखे लुकमे के बगैर कुछ न था। हालत ये है आपकी। आपने फरमाया क्या सालबा तुझे अपने नबी की हालत पसंद नहीं है? नहीं जी, दुआ कर दें, ज़रा दुआ कर दें, फिर मेरी चाल देखना कि मैं अल्लाह की राह में कैसे अपना माल देता हूँ। आपने दुआ कर दी, दुआए मुस्तफ़ा थी, रद्द कैसे होती? हुजूर की पुकार थी, कबूल होने से रह नहीं सकती थी। इधर दुआ की, उधर बरकत के दरवाजे खुल गए सालबा पर। एक बकरी अगले दिन 10, 20, 30, 50, 100 इसकी बकरियां हजारों में फैल गई। मदीना तंग हो गया, हवेली बाहर बना ली, पहाड़ों के दामन में चला गया। पहले नमाज मस्जिद में पढ़ता था, फिर घर पढ़ने लगा, फिर अपना डेरा हवेली मदीने से बाहर ले गया, फिर नमाजें भी वहां, फिर जुमे को आता, हुजूर देखकर मुस्कराते, हुजूर सालबा को देखकर मुस्कराते, और फिर जुमा भी गया।
پوچھا سالبہ کا کیا حال ہے؟ کسی نے بتایا جی وہ اس سے پوچھا، کہنے لگا میں آنے جانے والوں سے جمعے کے مسائل پوچھ لیتا ہوں، جو میری حویلی کے پاس سے گزرتے ہیں نا، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ رسول پاک نے کیا فرمایا، میں وہی سن کے پھر نمازیں بھی گئیں۔ اتنا مال، اتنی گائے، اونٹ، بکریاں، بھیڑ، سامان اتنا ہو گیا کہ سنبھال نہ سکا۔ ادھر سے اللہ نے زکوٰۃ کے احکام اتار دیے۔ حضور کا تحصیلدار زکوٰۃ لینے کے لیے گیا، چٹھا دکھایا، پڑھا، کہنے لگا یہ تو ٹیکس نظر آتا ہے، یہ تو میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، زکوٰۃ کا لاجک یہ ہے کہ مالداروں سے لے کر فقیروں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ اور مدینہ تو اس وقت فقیروں سے بھرا ہوا تھا۔ جب زکوٰۃ کے احکام اترے تو مدینہ فقیروں سے، مسافروں سے، یتیموں سے، کیونکہ مدینہ شہیدوں کی سرزمین تھی، اور جہاں شہیدوں کی داستانیں ہوں وہاں یتیموں کی داستانیں بھی ہوتی ہیں۔ مدینہ یتیموں کی سرزمین تھی۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، اس نے کہا یہ تو ٹیکس نظر آتا ہے، چلو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ ٹال مٹول کر دی، اور وہ تحصیلدار زکوٰۃ کا محصل آگے گیا، آگے مالداروں کے سب نے بھرپور استقبال کیا، زکوٰۃ کا حساب کیا، جانور دیے، بڑی خوشی بخوشی دیے، اور وہ تحصیلدار مال زکوٰۃ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے سالبہ کا پوچھا تو جب آپ کو بتایا گیا کہ اس نے تو یہ کہا ہے، ٹال مٹول کر دی۔ سورہ توبہ میں آیتیں اترائیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ، کہ اے میرے حبیب، وہ جو کہتے تھے نا اللہ مال دے، سخاوت کی تاریخ لکھ دیں گے، سخاوت کی تاریخ رقم کر دیں گے، جنہوں نے بڑے وعدے کیے تھے وہ اب اندر سے اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، ہم نے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا ہے، وہ منافق ہو گئے۔ یہ آیات سالبہ کو سنائی گئی کہ سالبہ بابا یہ آیتیں اتری ہیں تیرے بارے میں، قرآن نے تجھے، زبان خدا نے تجھے، کلام خدا نے تجھے، زبان مصطفیٰ نے تجھے منافق کہہ دیا ہے، اور قیامت تک تو منافق ہی رہے گا۔ لگا اپنے سر میں مٹی ڈالنے، لیا اپنا مال، لے آیا مسجد نبوی کے سامنے، یہ لے لو، دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا، یہ زکوٰۃ سے زیادہ سب کچھ لے لو یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سال بعد تیرا مال لینے سے محمد کو خدا نے روک دیا، لے جو اپنا مال۔ اس لیے وقت قیمتی ہے، وقت قیمتی، وقت پہ فیصلہ کر لیں، وقت گزرنے کے بعد فیصلے بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ وقت کو سنبھالنا دانا عقل والوں کا کام ہے۔ وقت سنبھالنے سے میری مراد یہ ہے کہ اس وقت ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، خوشحال ہیں، تو اپنی خوشحالی کو غنیمت جانو۔ کس سے پہلے؟ غربت کے آنے سے پہلے۔ اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اور دانا ہے وہ لوگ، کب کوئی بیماری حملہ آور ہو جائے اور آدمی اٹھ نہ سکے، کب بڑھاپا کمر کو جقا دے تو اپنے فرائض کو ادا نہ کر سکے، کب غربت تیرے در پہ آ کے ڈیرے ڈال دے تو مانگنے پر مجبور ہو جائے، کب اجل کا جھٹکا لگے اور تیری آنکھ مند ہو جائے، بند ہو جائے۔ اور یہ حضور کے فرمان کا ترجمہ، آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا، غنیمت جان موت سے پہلے زندگی کو، غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، غنیمت جان صحت مندی کو بیماری سے پہلے، غنیمت جان خوشحالی کو غربت سے پہلے۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو یہ مال کا معنی یہ مائل ہونا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، یہ بھی مال کی فطرت ہے۔ ہم نے غریبوں کو اپنے زمانے میں خوشحال دیکھا، ہم نے خوشحالوں کے بچوں کو نوکریاں کرتے، ملازمتیں کرتے، غربت میں پستے ہوئے آج میں نے دیکھا ہے۔ مال کا ترجمہ ہی یہ ہے، ایسے ایسے کرنا۔ مال تو ایک ڈگمگاتی کشتی ہے، کبھی بھنور میں کبھی گرداب میں، وہ بادبانی ہو یا ہوائی جہاز ہو، وہ ایسے ایسے کرتا ہے۔ مال ایسے ایسے، کسی کی میراث نہیں۔ جاگیرداروں کے باپ بیٹے ہم نے بے زمین ہوتے دیکھے، مالداروں کے بیٹے ہم نے بے زر ہوتے دیکھے۔ میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا ہے، شاید مجھے تو یاد ہے، آپ کو یاد نہ ہو، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے 12 یا 13 بیٹے تھے، بعد میں 18 بھی لکھے ہیں۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کی میراث 2 درہم تھی، 2 درہم۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ جن کی حکومت یہاں بھی تھی، جن کی حکومت دارالحکومت دمشق اور ان کی حکومت اس جگہ حافظ آباد پر بھی تھی، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں۔ فوت ہوئے تو ان کے بیٹوں کو 2 درہم آئے۔ یہ میراث ہے کن کی؟ بنی امیہ کے اتنے بڑے چشم و چراغ۔ اور ان کے بعد آیا ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کا بھائی، سلیمان کا بھائی، عبد الملک کا بیٹا، فاطمہ کے بھائی، فاطمہ بیوی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، بادشاہوں کی بہن۔ اور ہشام کا کہ ایک ایک بیٹے کو 6 لاکھ درہم آئے۔ وہ بنی امیہ کا روایتی بادشاہ تھا، اور عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عمر کی نقل تھے، حضرت عمر کی نقل تھے، اور جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں۔ انہیں 2 درہم، اور ان کے بعد خلیفہ بننے والا ہشام، اس کے بیٹے کو 6 لاکھ درہم آئے کہاں سے؟ یہ قومی خزانہ لوٹا انہوں نے، ہشام نے قومی خزانہ لوٹا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز نے قومی خزانے کو بھرا تھا۔ اور قومی خیانت بھی، اور قومی خزانہ لوٹنا بھی قومی خیانت ہوتی ہے، ساری قوم کی خیانت ہوتی ہے، کسی ایک آدمی کی نہیں۔ یہ بڑا جرم ہے، اسے کوئی بھی لوٹے۔ تو 6 لاکھ درہم پانے والے، ظلم کا مال، ظلم کی میراث۔ تو پھر ایک وقت آیا، جاؤ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لو، اکبر نجیب آبادی نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ آیا، ایک ہی زمانہ، کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک ایک بیٹا جہاد اسلامی میں 600 گھوڑا دیا کرتا تھا، اور ہشام کے بیٹے دمشق کی گلیوں میں مانگتے پھرتے دیکھے گئے۔ ہشام کے بیٹے دمشق کی گلیوں میں مانگتے دیکھے گئے، محتاج دیکھے گئے، فقیر دیکھے گئے، لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر مال مانگتے تھے۔ یہ تو مال کی یہ داستان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خوشحالی کے زمانے کو غنیمت جان کر صدقہ کیا کرو، خیرات کی۔ آپ نے فرمایا موت کے وقت جتنی بھی دولت خرچ کی جائے، موت کے وقت تندرستی میں 1 درہم خرچ کیا گیا افضل ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت تو آدمی کہتا ہے سارا کچھ لے لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کہ خرچ کر لو، خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت آتی ہے تو تم پکار کر کہتے ہو میرا سارا مال یا اللہ تو لے لے اور میری زندگی کے دن بڑھا دے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے۔
ہمارے ایک عزیز ہیں بڑے نیک آدمی، ویسے میں ان سے بڑا متاثر ہوا، میں ان کے گھر ٹھہرا تو میں نے ایک باکس دیکھا غلہ، اس میں نا پیسوں سے بھرا ہوا تھا، زیادہ 10 کے نوٹ تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچوں کا غلہ تو لگتا نہیں جیسے ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، بھرا ہوا۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے جی ہم نے گھر میں ایک ترتیب بنائی ہے کہ جو بھائی بھی گھر سے نکلے گا نا، پاؤں باہر نکالے گا، وہ اس میں 10 ڈال کے جائے گا۔ عورت بھی مرد بھی جو بھی گھر سے نکلے گا نا، دہلیز سے باہر پاؤں رکھے گا، اس میں 10 ڈالے گا۔ اگرچہ ہمارے گھر کے 12 افراد ہیں، وہ 100 بار بھی نکلے تو 10 ڈالیں گے اور ہوگا صدقہ۔ گھر سے باہر نکلنے کا، یا اللہ سلامتی دینا، یا اللہ کا نام، سلامتی دینا سفر میں اللہ کے نام، بازار میں جا رہے ہیں اللہ کے نام، مسجد میں جا رہے ہیں اللہ کے نام، اور ایک ماہ بعد اس میں 4 5 7 ہزار ہوتا ہے، اکٹھا کر کے ہم کسی ایسے گھر میں پہنچا دیتے ہیں جہاں کھانے کا سامان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے میری آنکھ کے جھپکنے کو اور آنکھ کی جھپکنے کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ ان کے اس عمل کو نہیں دیکھ رہا؟ تو مصیبتیں تو اس گھر میں نے دیکھی نہیں کوئی، میں نے سب کو تندرست دیکھا، میں نے سب کو مسکراتے دیکھا، سب کو نمازیں پڑھتے دیکھا، گھر کی خانگی زندگی میں ان میں کوئی فساد لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا، مسکراتے بیٹے بھانجے بھتیجے ماں باپ نواسے پوتے ایک دوسرے سے گلے لگ رہے ہیں، اور خوشیاں ان کے گھروں میں ڈیرا ڈال کے بیٹھی ہوئی۔ یہ میرا اپنا تاثر ہے، میں نے دیکھا جو اپنی آنکھوں سے۔ اور تم جتنا بچا بچا کے دیکھو گے رکھو گے، جتنا بچا بچا کے، جتنا بھی بخل جب سوار ہوگا تو پھر دیکھنا معاشرے کی نظروں میں گر بھی جاؤ گے اور گھر مسائل سے بھر بھی جائے گا۔ یہاں سے میں اپنی بات اگلے جمعے میں کہوں گا۔ وآخر دعوانا